سورہ علم نشرہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد کو آپ کے دور فرما دے گا۔ اگر بھوک پیاس کی شدت ہو اور کھانا پانی میسر نہ ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لو، اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھوک پیاس کو بھی مٹا دے گا۔ ہر چیز کا علاج قرآن مقدسہ میں ہے، لیکن ہم قرآن مقدسہ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر برکت چاہیے تو مولوی کو تلاش کرنا ہے، تعویذ کو تلاش کرنا ہے۔ میں تعویذ کا انکار نہیں کرتا، میں تعویذ کے مخالف نہیں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے جس کو ہم نے تاج کی زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر روزانہ ہم قرآن مقدسہ کے ایک صفحے کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ آج مسلمانوں پر جو پورا دشمنی طاقت ٹوٹ پڑی ہے، اگر ہم سفر بھی کر رہے ہیں تو دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ سفر میں جا رہے ہیں کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کے اندر علاج آپ کو عطا کر دیا ہے کہ گھر سے جب نکلے تو آیت کرسی کی تلاوت کر کے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے آپ کی حفاظت میں مقرر فرما دے گا۔ ہر چیز کا علاج کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں رکھ دیا ہے، تو کیوں قرآن مقدسہ کے قریب آنے کو تیار نہیں ہو؟ کیا یہ صرف ڈیجے میں پڑھی جائے گی یا چالیسوں میں پڑھی جائے گی یا دکانوں مکان کی ابتدا میں پڑھی جائے گی؟ اور ہمارے معاشرے کا تو حال یہ ہو گیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آ کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب حضرت کل دیجا ہے، قرآن مقدسہ پڑھی ہو تو دے دیجیے اور صبح قرآن خوانی کروا دیجیے گا۔ لیکن جب صبح دیکھا جاتا ہے تو ان کے گھر کے افراد نہیں آتے۔ اب بتائیے یہ حال ہے ہماری قوم کا، جن کے گھر میں میت ہو گئی وہی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور مولوی صاحب سے کہہ کے جا رہے ہیں آپ کروا دیجیے گا۔ یہ ہمارے قوم کا حال ہے۔ جب اس طرح سے اپنی زندگی گزارو گے تو پریشانی نہ آئے گی، مصیبتیں نہ آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ ہر چیز کا علاج اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا، لیکن ہم اس کا فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں۔ ہماری صبح اس طرح سے ہو رہی ہے کہ نامہ اعمال میں سب سے پہلا گناہ جو ہمارے لکھا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے ہاتھ سب سے پہلے اگر جاتا ہے تو موبائل کی طرف جاتا ہے کہ دیکھا جائے کس کا میسج آیا ہے، کس کا کارڈ آیا ہے۔ کیا کبھی دیکھنے کی کوشش کی کہ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا میسج آیا ہے، اس کو پڑھ کر کے دیکھا جائے؟ کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے اور کس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دے رہا ہے؟ کیا یہ کبھی دیکھنے کی کوشش کی؟ اور 60% طبقہ ایسا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو طریقے اور سلیقے کے ساتھ قرآن مقدسہ سیکھنا جاتا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مقدسہ کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، تجوید اور مخرج کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور آج ہم سرسری طور پر قرآن مقدسہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قلب کے معنی ہوتے ہیں چھوٹے کاف سے قلب کے کتا، اور بڑے کاف سے قلب کے معنی دل کے ہوتے ہیں۔ ذرا سا فرق ہے چھوٹے کاف اور بڑے کاف میں۔ اگر یہ آپ نے درست نہ کیا تو معنی تبدیل ہو گئے۔ اب معنی تبدیل ہوئے تو مجھے بتائیں آپ کو ثواب ملے گا یا آپ گناہگار ہوں گے؟ لیکن اس طرح ہماری توجہ نہیں۔ ہم نے سب کچھ سیکھا، چاہا اپنے ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لے، انجینئر بنا لے، وکیل بنا لے، لیکن دین کی تمیز سکھانے کی کوشش نہیں کی، تھوڑا سا دین سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے قوم کے نوجوان 25 30 سال کے ہو گئے لیکن غسل کا طریقہ نہیں جانتے، نماز کے فرائض نہیں جانتے۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ پچھلے ہفتے کون سی فلم ریلیز ہوئی تھی تو فوراً بتا دیں گے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں تو شاید ہی کوئی بتا پائے۔ اب مجھے بتاؤ جب پاکی ہی حاصل نہ کر سکو گے تو آپ کی نماز کیسے ہو سکے گی؟ آپ دعا جو مانگیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے ہو سکے گی؟ لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں۔ ہم تو یہ کہتے پھرتے ہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں،
ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. لیکن اس دعا کا پس منظر کو دیکھیں, اس نماز کا پس منظر کو دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے؟ جس طرح سے پاکی ہم حاصل کر رہے ہیں کیا وہ پاکی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کالج سے پڑھنے کے بعد جب بچہ نکلتا ہے تو ایجوکیشن کے نام پر, اسٹینڈری کے نام پر راستوں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے اور اس کو نام دیتا ہے ہم تو بڑے اسٹینڈرڈ ہیں, ہم تو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں. اور انہیں کا حال یہ ہے کہ اگر 4-5 دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور پورے ماں باپ پرانے کپڑوں میں نکل جائے تو ان کا تعارف کرانے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کے کپڑے پرانے ہیں, اپنے دوستوں کے سامنے ان کا تعارف کیسے کراؤں؟ اگر میں ان کو تھوڑا دین سکھا لیتا تو جب وہ ماں باپ قریب سے گزرتے تو وہ تعارف کرانے میں تکلف محسوس نہ کرتا بلکہ وہ جانتا یہی ماں باپ ہیں جن کے قلبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے. ان کا تعارف خوشی خوشی کراتا. لیکن ہم دین پڑھانے کو تیار نہیں ہے. اصل میں پڑھاتے بھی کیوں؟ دین آسانی کے ساتھ ہمیں مل گیا ہے, ہم نے اس کی قدر کو نہ جانا, ہم نے اس کی قیمت کو نہ جانا. اس دین کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی قربانی کی ہے. چلیے مکہ المکرمہ میں اور اعلان نبوت کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پریشانیوں کا سلسلہ بظاہر شروع ہوا ہے, جو مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کو آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو ابو جہل بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے قریب میں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے. وہ بدبخت پیچھے سے آیا, آنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس کعبۃ اللہ سے ٹکرا دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس پھٹ گیا, خون جاری ہو گیا. گھر میں تشریف لائے ہیں, آنے کے بعد گھر میں ایک زائد کپڑا نہیں ہے کہ سر پر لپیٹ دیا جائے, جو کچھ بھی کا سب تین پر دیا جا چکا ہے. ایک زائد کپڑا نہیں ہے کہ سر پر باندھ دیا جائے. 3 وقت پیٹ بھر کر کے کھانے والی قوم کیا اس کا احساس نہ کرے گی؟ اگر اس کا احساس نہ کرے گی تو یہ سمجھ لیں آپ کا دل مردہ ہو گیا ہے یا تو مردہ ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما ہے, ایک زائد کپڑا نہیں کہ پھاڑ کر کے سر پر باندھ دیا جائے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑا, پھاڑنے کے بعد اللہ کے رسول کے سر اقدس پر باندھ دیا. بڑی شدید چوٹ آئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول سر جھکا کر کے بیٹھے ہیں, لیکن جو مسلمان ہیں ان کے اندر کی ہمت نہیں کہ جا کر کے ابو جہل سے پوچھیں کہ کیوں تم نے معصوم کو زخمی کر دیا ہے, کیوں اس طرح سے ان پر ظلم کیا ہے. اس وقت عرب کا دستور یہ تھا کہ لوگ شکار کا بڑا شوق رکھتے تھے. حضرت امیر حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب وہ شکار کرتے تو شکار کو اپنے گھوڑے کے آگے رکھ کر کے لاتے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا شکار کیا ہے. حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے اور شکار گھوڑے پر آگے رکھا ہوا تھا. بڑی فاتحانہ انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا تو بیوی نے دیکھ کر کہا توپ ہے تجھ پر, کیا اپنے بھائی کے بیٹے کی خبر نہ لے گا؟ اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو کیا ایسے ہی ہوتا؟ تیرے چچا کے تیرے بھائی کے بیٹے کو زخمی کر دیا گیا ہے, کیا ان کی خبر نہ لے گا؟ کیا جا کر کے ان کے معاملات کو معلوم نہ کرے گا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امیر حمزہ گھوڑے سے نیچے آئے ہیں. اب کہتے ہیں کسی کی بات لگے نہ لگے, لیکن اگر بیوی کچھ کہہ دے تو وہ نشتر کی طرح دل پر چڑھتا ہے. حضرت امیر حمزہ نیچے آئے, تمام معاملات کو معلوم کیا. معلوم کرنے کے بعد فوراً پہنچے, ابو جہل کو پیچھے سے پکڑا. پکڑنے کے بعد کعبۃ اللہ سے کئی مرتبہ ٹکرایا, جب تک کہ اس کا سر پھٹ نہیں گیا. آپ ٹکراتے رہے اور جب اس کا سر پھٹا تو اس کو وہی پھینکا. اور پھینکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیجئے, ہم نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اوپر اٹھایا. اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں, اے امیر حمزہ میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا بلکہ تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان خوش ہوں گا. اور حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے مشرقوں سے نعرہ رسالت, عظمت اسلام, شہادت ہندوستان, یاد حسین, مشرق اعلی حضرت, وسیلہ حضور عز ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قربانی کو اگر محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کرو۔ یہ جلسے صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم سبحان اللہ کی داد و تحسین سے نواز دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی داد و تحسین سے نواز دیں، یا جو لنگر بٹ رہا ہے اس کو بورڈوں میں سمیٹ کر کے لے جائیں۔ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کردار میں، اپنے کیریکٹر میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ جلسے میں آنے کے بعد 10 بھی سدھر گئے تو یہ جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ ہماری بہن بیٹیاں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سیدہ طاہرہ تقیہ نقیہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت رقیقت رکھتی ہے، امام حسین سے بڑی محبت رکھتی ہے۔ اگر کسی بھی مرد حضرات بھول جائے لیکن آپ فاتحہ خوانی کا سلسلہ بند نہیں کرتے تو یہ محبت سے فاتحہ خوانی تک رہے گی یا اس کی سیرت پر عمل کرنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی۔ اگر آپ مصلے سے، سجدوں سے اپنے گھروں کو آباد کرنا شروع کر دیں تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے گھر کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ سجدوں سے اپنے گھر کو آباد کریں، پھر اپنی بیٹیوں کو بھی تلقین کریں، اپنے مردوں کو بھی تلقین کریں۔ اس طرح سے آپ کا گھر بھی سدھرے گا اور ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا۔ یہ محفل میں آئے ہیں تو کچھ کردار کیریکٹر میں اضافہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی سیرت کو رکھیں، ان کی قربانیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو جامع شہادت نوش کروائی ہے ان کی قربانی کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب آپ نماز کو ترک کرتے ہوں گے تو کیا امام حسین کے دل کو تکلیف نہ پہنچتی ہوگی؟ جب آپ خرافات کرتے ہوں گے تو کیا ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچتی ہوگی؟ کیا اسی دن کے لیے ہم نے ننا علی اصغر دیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے ہم نے علی اکبر دیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے ہم نے قاسم دیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے ہم نے حضرت عباس کو دیا تھا؟ کیا انہیں تکلیف نہ پہنچتی ہوگی؟ اسی دن کے لیے اللہ کے رسول نے طائف میں پتھر جو کھائے تھے ان کو زخمی کیا گیا تھا، مکہ المکرمہ میں سجدے کی حالت میں ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے پھانسی دینے کی کوشش کی تھی، کیا اسی دن کے لیے کیا تھا؟ کیا ہم نمازوں پر نمازیں ترک کریں اور اس کے بعد کہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ جھوٹی محبت ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اس کے بعد کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم امام حسین کے سچے شہدائی ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے وہ شخص جھوٹا ہے۔ اب مجھے بتاؤ تو فجر میں بیدار نہ ہو اس کے شخص کے حوالے سے آپ کہاں تک سچا کہہ سکتے ہیں؟ اگر فجر میں آپ کی ٹرین ہے تو مجھے بتائیں کیا ٹرین چھوٹنے کے خوف سے آپ کی آنکھ نہیں کھل جاتی؟ کیا کبھی فجر چھوٹنے کے خوف سے بھی آپ کی آنکھ کھلی ہے؟ اگر نہیں کھلی ہے تو یہ سمجھ لے کہ ایمانی جذبہ جو دلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا یا تو وہ نکل گیا ہے یا تو نکلتا جا رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی خاک کا ڈھیر ہے۔ اے مسلمانوں اب بھی وقت ہے، ان جلسوں کے مقصد کو سمجھو، یہاں آؤ تو کچھ لے جاؤ، اپنے کردار اور اخلاق میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں، آپ کو سننے میں کوئی کمی یا کجی رہ گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رسول سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس